باللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصل علی محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بانی مجلس کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق کے اضافے کے لیے مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربية الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ ثم الصلاة والسلام على مخدومة نوع الإنسان ومعصومة كل زمان، بلقیس حجرت التقدیس والجلال، وآسیت عالم التکمیل والکمال، کوكب سبیل القبول وشمعة مجلس الرسول، الصدیقة المبارکة الراضیة المرضیة، عالمة غیر معلمة، ام الکتاب و ام العلوم و ام الانوار و ام ابیہا، ام الائمة الہدی و حلیلۃ صاحب اللواء والکریمۃ عند الملاء الاعلی، فاطمۃ الزہراء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی و کتابہ المبین والمتین والحسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ فرمان معصوم ہے صلو علیہ بالاصوات طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ ہم پر درود پڑھو تو بآواز بلند پڑھو تاکہ تمہارے نفسوں سے نجاست جاتی رہے اور طہارت آتی رہے۔
حضرات دیوکار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان مہکدہ ولایت، لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس نے خزانہ کنز مخفی توحید کی رونمائی کے لیے 14 قدردان جوہری خلق کیے۔ مجھے سننے والے جانتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی، ہوائی گفتگو کبھی میں نے ممبر پہ نہیں کی، زمین و آسمان کے گلابے میں نہیں ملاتا، علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھینچتانی نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے۔ میرے سامنے زیرک سامنے تشریف فرما ہے، ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، پے در پے شعور کا تبرک ہے جو آپ کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ بالخصوص بیٹا جو میرے سامنے تشریف فرما ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چہرے سے حیرت ہٹ جائے، چہرے پہ نور مبدت پھیلے۔ یہ ذکر آل محمد کی محفل میں بیٹھے ہوئے جو آپ کے چہروں پہ رونق ہوتی ہے، اسے طلب کہتے ہیں، اسی کے مطابق ہمیں وہاں سے رسد عطا ہوتی ہے، اور قانون یہ ہے کہ رسد بمطابق طلب ہوا کرتی ہے۔ تو اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ کتنی رسد چاہتے ہیں۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ میرے سامنے ایسے چہرے تشریف فرما ہیں جن کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ اونچی آواز نہیں، اونچی بات سننے والے لوگ ہیں۔ میں جملہ پھر دہراتا ہوں تاکہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے اور معرفت کے 5، 12، 14 تخم بونا آسان ہو جائے۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس نے خزانہ کنز مخفی کی رونمائی کے لیے 14 قدردان جوہری خلق کیے۔ پھر لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی ذات پر پروردگار نے اہتمام ختم نبوت و رسالت یوں کیا ہے کہ ملکۃ العرب کی گود میں رسالت کی پوری کان اتار دی۔ جب سامنے قدردان ہوں حضور تو بات کرنے کا لطف آتا ہے، سامنے قدردان ہوں تو بات کرنے کا لطف آتا ہے۔ جو سمجھے ہیں وہ لائق تحسین ہیں، اور جو نہیں سمجھ پائے ان کے لیے آسان کرتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ذات مصطفیٰ پر پروردگار نے ختم نبوت و رسالت کا یوں اہتمام کیا ہے کہ ملکۃ العرب، ملکۃ التجار، نفیسہ، عفیفہ، طاہرہ، سیدہ قریش، خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں پروردگار نے رسالت کی پوری کان اتار دی۔ لائق سلام ہے کائنات کا واحد امیر المومنین علی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا یا غور کیا ہے تو لطف نہیں لے سکے۔ لائق سلام ہے کائنات کا واحد امیر المومنین علی کہ جس نے وقت نماز اپنی آغوش میں سر اقدس مصطفیٰ کو دیکھ کر محمد کی نیند پر اپنی نماز کو قربان کر دیا۔ علی نے مصطفیٰ کی نیند پر اپنی نماز کو قربان کر کے امت کو سمجھایا ہے، یاد رکھنا عبادت میں اطاعت نہیں، اطاعت میں عبادت۔ بہت خوبصورت جملہ ہے الصلاۃ من خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، مگر میں کیا کروں کہ حل جزاء للإحسان الا الإحسان کے تحت کبھی علی نے محمد کی نیند پر اپنی نماز قربان کی تھی، کبھی ہجرت کی رات علی نے سو کے بتایا علی کی نیند تمہاری نمازوں سے بہتر ہے۔ مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے، پاک سید آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ مجھے اطمینان ہے الحمدللہ جس معیار کی میں بات کرنا چاہتا ہوں اس معیار کی سماعت میرے سامنے تشریف فرما۔ موضوع ایسا نہیں جو آپ کے سامنے پہلی مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن موضوع کے ذیل میں جو پڑھا جا رہا ہے اس کے لیے میں ابتدا میں عرض کر دوں، کوئی بات کہیں سے کبھی سنی ہو تو میں آپ کو حق دیتا ہوں کہ حضور خاموش بیٹھ کے اپنا احتجاج آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔
جی خاموش بیٹھ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. تبرک نیا بھی ہو، اچھا بھی ہو، تازہ بھی ہو، تو لیتے ہوئے ابراہیم جیسا نبی بھی جھولی پھیلا کے کہہ دیتا ہے مجھے بچوں کے لیے بھی چاہیے. جی سلامت رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہیں. جی جی حضور. ومن ذریتی ومن ذریتی. بالکل تازہ تبرک، شعور کا تازہ تبرک آپ کی جھولیوں میں ڈالا. گفتگو ہو رہی ہے سورۃ الکوثر پر. کس پر؟ یہ بات یاد رہے کہ یہ جلالت قدر سورۃ الکوثر ہے کہ اس کے دامن میں پروردگار نے معدن الرسالت کے وہ موتی آبدار رکھے ہیں جن کی شعور بشریت تاب نہیں لا سکتا. اس کے دامن میں پروردگار نے معدن الرسالت کے وہ موتی آبدار رکھے ہیں کہ جن کی شعور بشریت تاب نہیں لا سکتا. ابھی 2-4% میں نے چہرے دیکھے ہیں جو بھی خاموش ہیں. اس جملے کے بعد میں دیکھوں گا زبانیں ان کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں. جسے اپنی خاموشی پہ بڑا مان ہے اسے آج بتا کے جاؤں گا کہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں یہ کوثر نہیں، یہ الکوثر ہے. یہ جلالت قدر سورۃ الکوثر ہے. میں نے کہا ہے جو ابھی تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا پہلا موقع دیتے ہوئے میں دیکھنے لگا ہوں کہ زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں. استقبال میں آپ فضائے ملکوتی میں اڑ بھی جائیں تو حق کے سماعت ادا نہ ہو. یہ جلالت قدر سورۃ الکوثر ہے کہ اترنے والی ہر آیت، ہر سورت یا اونٹ کی ہڈی پہ لکھی گئی ہے، یا جانور کی کھال پہ لکھی گئی ہے، یا درخت کی چھال پہ لکھی گئی ہے. یہ سورۃ الکوثر کی جلالت القدر ہے کہ یہ کعبے پر آویزاں کی گئی ہے. یہ کوثر کی جلالت قدر ہے. جملہ آگے ہے صاحبان بزم معرفت. یہ کوثر کی جلالت قدر ہے کہ یہ جبین کعبہ کا زیور بنی ہے اور کوثر کعبے ہی پہ جچتی ہے، اس لیے کہ رسول نے کہا تھا میری امت کا کعبہ علی ہے، کعبہ علی ہے، کوثر بطول ہے. کیا بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. کعبہ علی ہے، کوثر بطول. قرآن کا سب سے مختصر سورہ. میں نے آپ کو پہلے حق دیا ہے کوئی بات جو میں کر رہا ہوں کہیں سے کبھی سنی ہو تو خاموش بیٹھ کے آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، ورنہ سے زبان استعمال کرنے کا عدل سلمان محمدی بتا گئے. جب صحابہ نے پوچھا تھا سلمان ہم اکثر سوچتے ہیں انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے، تو علی کا شاگرد ہے، تو بتا. تو سلمان محمدی نے کہا تھا بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے، اور اگر باتیں علی کی شروع کر دے تو پھر بہتر ہے کبھی چپ ہی نہ کرے. تو بھائیار میں نے بتا دیا ہے صاحبان بزم معرفت، آگے آپ کی مرضی اور آپ کا نصیب. قرآن کا سب سے مختصر سورہ، قرآن کا حضور سب سے مختصر سورہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. مگر یاد رکھے دنیا کے اس کے اختصار پہ نہ جانا، یہ نہ دیکھنا کہ کتنا چھوٹا سورہ ہے. یہ بات یاد رہے کلام اس کا ہے جو ذرے میں سے کائنات نکال لیتا ہے. کلام اس کا ہے جو ذرے میں سے کائنات نکال لیتا ہے. کلام اس کا ہے جو بیج سے تناور درخت برآمد کر لیتا ہے. اور کیا کہوں کلام اس کا ہے جو نقطے سے قرآن نکال لیتا ہے. ابھی درواہ ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ایک سورہ پورے قرآن پہ بھاری.
مردوں کی تعداد زیادہ رہی ہے، زیادہ ہے اور زیادہ رہے گی، کم رہے گی۔ جب سے عالم بشریت کی ابتدا ہوئی ہے مرد ہمیشہ کم رہے، مستورات زیادہ رہی۔ مرد پہلے بھی کم تھے، آج بھی کم ہیں اور کم رہیں گے جب تک قائم نہیں آ جاتا۔ یہ ہائرارکی تب بیلنس ہوگی، معصوم فرماتا ہے، جب ہمارا قائم آئے گا، ایک ایک مومن کو خدا ہزار ہزار فرزند عطا کرے۔ تو ہمیشہ سے مرد کم رہے ہیں، مزدورات زیادہ رہی ہیں، آج بھی مرد کم ہیں، مزدورات زیادہ ہیں، اور قائم کے آنے تک یہی دستور رہے گا فطرت کا۔ اب جو تعداد میں کم ہیں وہ عقل میں زیادہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے، میرے سامعین، میرے مخاطب صرف وہ ہوتے ہیں جو اونچی بات نہیں، اونچی آواز سننے والے لوگ۔ جو تعداد میں کم ہیں وہ عقل میں زیادہ ہے، جو تعداد میں زیادہ ہیں وہ عقل میں کم ہے۔ اب ذرا یہ فیصلہ آپ کیجئے کہ جو تعداد میں بھی کم ہیں، عقل میں بھی زیادہ ہیں، ان کی ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ نبی ہیں، اور جو تعداد میں بھی زیادہ ہیں، عقل میں بھی کم، ان کی ہدایت کے لیے تنہا زہرا 1.25 لاکھ 1,24,000 12 حجتوں کے مقابل اکیلی زہرا کو رکھ کر پھر وہ عادل کہلا رہا تو اصل میں دنیا کو زہرا کا وزن سمجھا رہا۔ 1,24,000 12 حجتوں کے مقابل تنہا بطول کو رکھ کے پھر وہ عادل کہلا رہا۔ اصل میں دنیا کو زہرا کا وزن سمجھا رہا۔ آپ ابھی وزن کریں گے، ترازو عدل لگائیں گے اور وزن کریں گے کہ سورۃ الکوثر کا وزن کیا۔ ایک بات یاد رہے کہ اسلام کی صورت گری کوثر سے ہوئی۔ اسٹوڈنٹس بھی تشریف فرما ہے، بزرگ بھی تشریف فرما ہے، عارفین تشریف فرما ہے، صاحب عرفان تشریف فرما ہے۔ اسلام کی صورت گری ایسے قابل قدر سامعین ملے تو بات کرنے کا لطف آتا ہے حضور۔ اسلام کی صورت گری کوثر سے ہوئی۔ دلیل نہ دوں تو مجھے بات کرنے کا حق ہی نہیں۔ لوگ اس بات پہ بغلے بجا رہے کہ کیا کہنے اسلامی فتوحات ہوئی ہیں اور اسلامک اسٹیٹ کی حدیں یورپ تک پھیل گئی۔ آؤ تمہیں علی والوں کا معیار بتاؤں۔ علی والوں کا معیار جاننا ہو تو کچھ دیر علی والوں میں بیٹھنا سیکھیے۔ ایک معیار سنتے جاؤ، علی والوں کا معیار یہ ہے کہ علی والا ان پڑھ بھی ہو تو بھی علی سے کم کسی پہ مطمئن نہیں ہے۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ ان پڑھ بھی ہو، علی والا ان پڑھ بھی ہو تو بھی علی سے کم کسی پہ مطمئن نہیں۔ یہ علی والے کا معیار، علی والے کا معیار۔ ان پڑھ بھی ہو تو علی سے کم کسی پہ مطمئن نہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اسلام کی صورت گری کوثر سے ہوئی۔ اب علی والوں کا معیار سمجھ لیجیے۔ لوگ اس بات پہ بغلے بجا رہے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کی حدیں، اسلامی ریاست کی حدیں، بارڈرز اسلامی فتوحات کے بعد یورپ تک پھیل گئے۔ ساری دنیا اس پر بغلے بجا رہی ہے کہ اسلام کی جغرافیائی حدیں کہاں تک پھیلی، اور علی والے صرف یہ سوچتے ہیں کہ شعور کی حدیں کہاں تک پھیلی۔ لوگ اس بات پہ فخر کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اسلام کی جغرافیائی حدیں کہاں تک۔ آپ کی فکر وہاں نہیں گئی جہاں لمحے میں لے کے میں پہنچ رہا ہوں۔
اسلام کی جغرافیائی حدیں کہاں تک پھیلی اور علی والے سوچتے ہیں کہ شعوری حدیں کہاں تک پھیلی. موڈ ہو تو بتا دوں شعوری حدیں کہاں تک پھیلی. یمن کا کمبر، روم کا سہیب، ایتھوپیا کا بلال، زانزیبار کی فضا، شیراز کا سلمان، ہندوستان کا بابا رتن ہندی، افغانستان کا امراء القیس. اگر یہ سارے دربار حکومت میں نظر آئے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں، دہلیز زہرا پہ نظر آئے ہیں تو ہم سچے ہیں. بولو جس کی زبان سے گر کی امانت ہے. یہ اسلام کی، میں نے کہا تھا اسلام کی صورت گری کوثر سے ہوئی ہے. اسلام کی صورت گری کوثر سے ہوئی ہے. یہ سارے دربار حکومت کی کرسیوں پہ نظر آئے ہیں تو ہم جھوٹے، در زہرا کے باہر نظر آئے ہیں تو ہم سچے. سلمان محمدی اسی دہلیز کے باہر بیٹھتے تھے. استقبال میں ہم سارے کھڑے بھی ہو جائے تو حق سماعت ادا نہ ہو جو جملہ حجے کر رہا ہوں. اسی دہلیز کے باہر بیٹھتے تھے سلمان محمدی، 550 برس کا جوان سلمان. صحابی عیسیٰ ہو کر در زہرا کے باہر مطمئن ہونے والا سلمان. آپ کہیں گے تو اگلی مرتبہ بائبل ساتھ لے آؤں گا اور بائبل سے جناب عیسیٰ کا آخری خطبہ دکھا دوں گا جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سلمان محمدی سے براہ راست گفتگو کی. خاموش رہنے کا حق میں نے اسے دیا ہے جو بات پہلے کہیں سے سن چکا. سلمان محمدی صحابی ابن مریم، مریم کے بیٹے کا صحابی، مریم کبریٰ کی دہلیز تک پہنچ گیا. سلمان، میں نے کہا تھا استقبال میں ہم سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. اسی دہلیز کے باہر بیٹھتے تھے سلمان. جب گزرتے گزرتے کسی نے پوچھا سلمان یہ تو بتا کہ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ عزت زہرا کی قسم دہلیز سیدہ کی طرف اشارہ کر کے سلمان نے کہا یہی تو ہے سدرۃ المنتہا. میں نے کہا تو میں اس ضرورت مند کا چہرہ دیکھوں گا جو سمجھتا ہے کہ میں ہر مرتبہ خاموش اٹھ کے آ جاتا ہوں. سلمان محمدی نے دہلیز زہرا کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی تو ہے سدرۃ المنتہا. اس نے کہا سلمان ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے، یہ تو در زہرا کی دہلیز ہے. سدرۃ المنتہا تو وہ مقام ہے جہاں محمد کے ساتھ جاتے ہوئے جبریل یہ کہہ کے رک گیا تھا لو جنوت ان ملت اللہ درک تو کور بر پڑوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں. سلمان محمدی نے پشت کا خم سیدھا کیا اور دیکھے گا تیرا اپنا معیار ہے میرا اپنا معیار ہے. تو اس سدرہ کو جانتا ہے جہاں جبریل رکتا ہے، میں اس سدرہ کو جانتا ہوں جہاں محمد رکتا ہے. بولو جس کی زبان سے کر کی امانت ہے. آپ سلامت رہے، مصطفیٰ کی بیٹی راضی رہے. جملہ بھی فضا میں معلق ہے، اس نے نزول چاہتا ہے. یہ ذکر زہرا ہے، جہاں بھی پہنچو ذکر آگے ہے. فرمایا تیرا اپنا معیار ہے میرا اپنا معیار. تو اس سدرہ کو جانتا ہے جہاں جبریل رکتا ہے، میں اس سدرہ کو جانتا ہوں جہاں محمد رکتا ہے. یاد رکھ وہ بھی سدرۃ المنتہا ہے یہ بھی سدرۃ المنتہا، مگر دونوں میں فرق یہ ہے وہاں پر چلتے ہیں یہاں پر ملتے ہیں. وہاں کے چلے ہوئے یہاں پہ ملتے ہیں. وہاں کے چلے ہوئے وہاں کے چلے یہاں تک، یہاں سے کوئی محروم نہ رہے.
الکوثر سے ہوئی. اور یہ بات یاد رہے کہ سورۃ الکوثر ایک ہوتا ہے ٹیکسٹ, ایک ہوتا ہے کانٹیکسٹ. ٹیکسٹ کہتے ہیں متن کو, کانٹیکسٹ کہتے ہیں سیاق و سباق. پہلے کیا گفتگو ہو رہی تھی, بعد میں کیا گفتگو ہوئی ہے, درمیان میں ہے متن, کس نے کس سے بات کی ہے, ماحول کیا تھا, کن حالات میں بات ہوئی ہے, یہ کانٹیکسٹ ہے. اس سیاق و سباق, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکسٹ کو سمجھا جاتا. سورۃ الکوثر ایک تسلسل کا نام ہے. میں اس کا کانٹیکسٹ عرض کرنا چاہتا ہوں. سماعتوں کا قبلہ یہ پاک ذکر ہو تو سورۃ الکوثر کا کانٹیکسٹ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ تسلسل ہے سورہ والضحیٰ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. خدا کہتا مجھے روشنی کی قسم اور مجھے رات کی قسم جب زمانے کو اپنی آغوش میں چھپا لیتی ہے. ما ودعک ربک وما قلی. اے محمد تجھے کسی ساتھی کی کیا ضرورت ہے, میں نے تجھے کبھی اکیلا چھوڑا ہی نہیں. ما ودعک ربک وما قلی. تیرے رب نے تجھے کبھی. حضور ماسٹر کی رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے ان کے ہاتھوں. ایک ہوتی ہے کی, ایک ہوتی ہے ماسٹر کی. چابی ایک تالے کی ایک چابی ہوتی ہے, یا اس کی کاپیز 2-3 بنی ہوتی ہے, وہ ایک ہی تالے کو لگتی ہے چاہے 3 بھی ہو. میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنائے سمجھنے والی قوم میرے دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. آپ کنائے سمجھتے آئیں گے تو مجھے لطف آئے. ماسٹر کی کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہوتی ایک ہے اور بہت سے تالے کھول سکتے. اب میں آپ کے ہاتھوں پہ ماسٹر کی رکھنے لگا ہوں, جتنے تالے آپ کے نصیب میں ہوں جا کے کھول لیجئے. جتنے آپ کے نصیب میں ہیں وہ جا کے کھول لیجئے گا. ماسٹر کی رکھنے لگا. خدا کیا فرما رہا ہے, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا. صبح کی قسم, روشنی کی قسم اور رات کی قسم جب زمانے کو اپنی آغوش میں چھپا لیتے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے حبیب میں نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. خدا کہتا ہے میں نے محمد کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور امت نے کبھی محمد کے ساتھ اللہ نہیں دیکھا. پتہ نہیں کون سمجھا ہے میں نے کیا کہا ہے. نہیں, ہاتھ یہی رکھے تو تبرک پیش کروں. اللہ کہتا ہے میں نے محمد کو اکیلا نہیں چھوڑا اور امت نے کبھی محمد کے ساتھ اللہ کو نہیں دیکھا. ہاں امت نے یہ دیکھا کہ سفر ہو یا حضر, گھر ہو یا میدان, گپ شپ ہو یا قتال, فرش یا عرش ہو, محمد کے ساتھ علی نظر آ رہا. اگلی بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو بن جائے. جی بولو بھائی سارے ہے تو دھیمے لہجے میں کرنے لگا ہوں اور یہی ماسٹر کی ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے محبوب میں نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور کسی نے محمد کے ساتھ کبھی اللہ نہیں دیکھا. جہاں بھی نظر آیا ہے محمد کے ساتھ علی نظر آیا ہے. اس کا مطلب ہے یاد رکھنا جو پوچھتے پھرتے ہو نا کہ علی یہاں آ سکتا ہے یہاں نہیں آ سکتا, اللہ محمد کو اکیلا نہیں دیکھنا چاہتا. ماسٹر کی رکھی ہے آپ کی حدیں.
سکتا. وہ یاد رکھو کہ محمد کا خدا محمد کو اکیلا نہیں دیکھنا چاہتا. مجھے 35 سال ہو گئے مطالعہ کرتے ہوئے. میرے پاس تشریف لائیں تو آپ کی لائبریری اپنی لائبریری آپ کو دکھاؤں. اور 35 سالوں میں جو میری اسپیشلائزیشن ہے وہ 2 سبجیکٹس میں, ایک توحید ایک ولایت علی. اور حضور 20 سال کم و بیش 20 سال پڑھنے کے بعد مجھ پہ یہ راز کھلا کہ نگاہ پروردگار میں ولایت علی ہی کا مطلب توحید ہے. ہوائی باتیں میں نے کبھی نہیں کی منبر پر. اچھا میں کہوں تو نہ مانوں, میں کہوں تو نہ مانوں. حضور میں کہوں تو نہ مانوں, میں کہوں تو نہ مانوں. قرآن کہے پھر تو مانیں گے. چاہیے اللہ کی لاریب کتاب پڑھو. وہ پروردگار جو اپنے محبوب کی ناز برداریاں کرتا, جو اپنے محبوب کو اتنے ناز سے بلاتا ہے کہ کبھی خدا نے خدا ہوتے ہوئے محمد کو محمد کہہ کے نہیں بلایا. کبھی یاسین, کبھی طٰہٰ, کبھی مزمل. وہی محب ہے, وہی معلوم. اور خدا کہہ کیا رہا نہ ہو. میں ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ ولایت علی ہی کا نام توحید ہے. توحید صرف اللہ کو ایک ماننا نہیں ہوتا. جسے اللہ ایک منوائے اسے ایک ماننا بھی توحید ہوتا ہے. صرف ولایت علی ہی توحید نہیں, زہرا بھی توحید ہے. اب اس سبجیکٹ پہ وہ بندہ بیچارہ کیا بات کرے گا جسے یہی پتہ نہیں کہ توحید کیا ہوتی ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ منبر پہ بات ہوتی ہے توحید کی اور مراد لیا جاتا ہے اللہ. توحید کا مطلب اللہ نہیں ہوتا بھائی. توحید کا مطلب ہوتا ہے یکتائی. جہاں جہاں خدا یکتائی چاہتا ہے, جہاں جہاں خدا یکتائی چاہتا ہے وہی وہی توحید ہے. کیوں میں نے کہا کہ ولایت علی توحید ہے؟ پڑھ لیجئے قرآن. خدا ارشاد فرما رہا ہے وہی محبوب جس کی ناز برداریاں کرتا ہے اسی سے کہہ رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرے حبیب اگر تو نے شرک کیا تیرے اعمال حبط کر لوں گے. آپ پریشان ہو گئے. میں نے حدیث نہیں پڑھی کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر تم نے شرک کیا تو میں تیرے اعمال حبط کر لوں. مصطفیٰ سے اندیشہ ہے شرک کا. جب اندیشہ ہی نہیں تو خدا کہہ کیوں رہا ہے؟ اور اتنے سخت لفظ کہ اگر شرک کیا تو میں کیا کروں گا؟ اعمال حبط کر لوں گا. جس نے ہمارے اعمال بخشوانے ہیں تھوڑا معیار اوپر لائیں تو یہ تبرک پیش کروں. اس سے کہا جا رہا ہے اگر شرک کیا تو اعمال حبط ہو جائیں گے. سرکار صادق سے کسی نے پوچھا مولا یہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ امام نے فرمایا جیسے جیسے میدان غدیر قریب آ رہا تھا لوگ اس بات کو بھانپ گئے تھے کہ یہاں علی کی سرداری کا اعلان ہونے والا ہے. تو لوگ رسول کے پاس آئے, علی کو رہنے دیجئے, ہمارا فلاں بنا دیجئے. جب مصطفیٰ نے کوئی بات نہیں سنی تو اگلی چال کیا چلی؟ اچھا علی کو بھی رہنے دیجئے, علی کے ساتھ ہمارا بھی بنا دیجئے. بس جیسے ہی انہوں نے کہا پروردگار نے آیت لے کے بھیج دیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرے حبیب ولایت علی میں اگر تو نے کسی کو شریک کیا تیرے اعمال حبط کر دو. بولو جس کی زبان سے ذکر کی امانت ہے.
پہ بات کرنے کی. اگر میرے حبیب علی کی ولایت میں تو نے کسی کو شریک کیا، اس بندے کو لگے کہ میں نے ہوائی بات کی ہے. میں نے پہلے بتایا ہے کہ میں کاپی پیسٹ والا خطیب نہیں ہوں. میں اپنا تھیسس لے کے آتا ہوں، اپنا ریسرچ ورک لے کے آتا ہوں. اسے اتنی زحمت کرنی پڑے گی، یہاں سے میرے پاس آئے گا، میں اس کی خدمت بھی کروں گا، اس کے سامنے کتابیں رکھ دوں. اگر نہ رکھوں وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ ممبر پہ آنا ہی چھوڑ دوں. میرے حبیب مجھے ولایت علی میں یکتائی چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علی والے ہیں یہ مصطفیٰ کی ایک سے زیادہ بیٹی ماننا ہی نہیں چاہتے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول کی یہ ایک سے زیادہ بیٹی ماننا ہی نہیں چاہتے. 4 کیا 4000 ہوں بسم اللہ، لیکن ہم کیا کریں کہ پروردگار کو بطول میں یکتائی چاہیے. جیے سلامت رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے. آؤ علی والوں کا سٹانس سمجھو. تم کیا سمجھتے ہو ہم رسول کی ایک سے زیادہ بیٹی نہیں ماننا چاہتے؟ 4 کیا 4000 ہو. عزت آل محمد کی قسم، عزت آل محمد کی قسم. یہ جو جملہ میں نے کہا ہے یہ من و عن اگر قرآن نہ ہو تو آپ مجھے یہیں پہ روک لیجئے. ابھی آئیے میری ڈیجیٹل لائبریری میرے ساتھ ہوتی ہے. آپ کو دکھا کے جاؤں گا کہ خدا پروردگار بطول میں یکتائی چاہتا ہے. یکتائی چاہتا ہے پروردگار. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ علی والے شاید سیدہ کے سوا کسی اور کو ماننا نہیں چاہتے. ہمارا یہ مسئلہ ہی پہلے علی والوں کی اپروچ کو سمجھو، علی والوں کا سٹانس کو سمجھو. ہمارا مسئلہ بنت مصطفیٰ ہونا ہی نہیں. یہ مسئلہ تب ہوتا جب ہم عزت زہرا اس لیے کر رہے ہوتے کہ یہ محمد کی بیٹی ہے. ہمارا مسئلہ رسول کی بیٹی ہونا نہیں. اب کسی کا ہاتھ نیچے رہ گیا تو میں سمجھوں گا کہ وہ مجلس صرف دیکھنے آیا ہے، سننے نہیں آیا. ہمارا مسئلہ رسول کی بیٹی ہونا ہے ہی نہیں. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے، یہ بتاؤ سیدہ کون ہے، طاہرہ کون ہے، راضیہ کون ہے، مرضیہ کون ہے، زکیہ کون ہے، عفیفہ کون ہے، نفیسہ کون ہے، محدثہ کون ہے. ہمارا مسئلہ رسول کی بیٹی ہونا نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے بتاؤ وہ کون ہے جس کی منگنی کی رسم کا نام معراج ہے. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. سلامت رہے محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے. ہمارا مسئلہ رسول کی بیٹی ہونا ہے. ہمارا مسئلہ بنت مصطفیٰ ہونا ہے. بہت بڑے شاعر تھے، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، نور اللہ مرکزہ. لیکن جس بندے کی زبان ولایت علی چکھ لے لمحے میں ہزار ہزار اقبال اس کے دماغ میں آ جاتے ہیں. اگر میں کہاں سے لاؤں بولا جو تک جا جی دلیل نہ دوں تو میرا اپنا قلب و ضمیر مطمئن نہیں ہوتا. روح اقبال سے داد نہ لوں تو خطیب ولایت ہی کیوں. ایک دفعہ جناب اقبال نے جناب سیدہ اور جناب مریم کا موازنہ لکھا. انہوں نے فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. انہوں نے فرمایا مریم کا ایک کمال ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے. زہرا کے 3 کمال ہیں، محمد کی بیٹی ہیں، علی کی زوجہ ہیں، حسنین کی ماں.
اپنی طرف سے اقبال نے بہت بڑی بات کی ہے، لیکن جو حقیر بات کرنے لگا ہے روح اقبال مسرور ہو جائے۔ اقبال یہی آپ سمجھے سیدہ کو کہ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے۔ اگر کمال سیدہ یہ ہوتا تو تیرے کے ساتھ تعارف جو ہوتا، یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ علی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، یہ حسنین ہے، یہ حسنین کی ماں ہے، وہاں تو تعارف جو ہو رہا ہے ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ کمال یہ نہیں کہ فاطمہ کس کی ہے، کمال یہ ہے کون فاطمہ کا۔ فاطمہ بنت محمد نبی ہوتی، فاطمہ بنت محمد نبی ہوتی تو بھی فاطمہ فاطمہ۔ رسول اللہ کے گھر میں اتری ہیں اور رسول اللہ نے چونکہ تربیت کی ہے، رسول کی بیٹی ہیں، اس لیے لائق عزت ہے۔ یہ اترنے سے پہلے اتنی عزت دار ہے، اتنی، آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی، یہ اترنے سے پہلے اتنی عزت دار ہے کہ خدا ارشاد فرمانا پروردگار اے میرے محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر دی ہے، فصلی لربک وانحر، فوراً سجدے میں گر جا، ہم نے کوثر عطا کیا۔ یہ جو خدا کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ کسی عربی دان سے پوچھ لیجئے گا، جملہ یوں بھی مکمل تھا، صلی لربک وانحر، ہم نے کوثر دی ہے، نماز پڑھ اور قربانی دے۔ صلی سے بھی کام ہو جاتا ہے، صلی امر ہے، سیغہ امر، صلی نماز پڑھ، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی دے۔ لیکن یہاں صلی نہیں، یہاں فصلی لربک وانحر۔ یہ قرآن ہے، یہاں ایک حرف تو کیا، یہ وہ کتاب ہے جو لہجے بھی درج کرتی ہے۔ جی میں بتاؤں، یہ واحد کائنات کی کتاب ہے جس کے اندر لہجے بھی موجود ہیں۔ آپ پوچھیں گے لہجے کیسے؟ یہ تشدید، یہ جزم، یہ وقف، یہ مد منفصل، یہ مد متصل، اسے 4 الف کے برابر کھینچنا، اسے 2 الف کے برابر کھینچنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب زبان کے لہجے درج کیے گئے۔ یہ تو وہ کتاب ہے کہ جہاں نکتہ بھی خالی نہیں ہے معانی کی دنیا سے۔ تو اب سوچنا تو پڑے گا کہ جب صلی سے کام چل سکتا تھا، پروردگار نے فصل کیوں کہا؟ اس فا کو سوائے غدیریوں کے کوئی نہیں سمجھتا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اس کا ہاتھ نیچے ہے، وہ لطف لینے نہیں آیا۔ اس فا کو صرف غدیری سمجھتے ہیں۔ اس فا کو عربی میں کہتے ہیں فعل الفور، یہ ہوتی ہے بلا فصل کرنے کے لیے۔ اس لیے غدیر میں رسول نے کہا تھا من کنت مولاہ فعل علی مولا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ہم نے کوثر دی ہے، فوراً نماز پڑھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ آل محمد پہ بھی واجب کیے گئے۔ اس کا حضور انکار تو ہوتا ہے منبر سے، صاحبان عقیدہ اس کو نہیں مانتے، لیکن یہ غریق تکثیر وہاں سے آیا ہوا ایک تبرک آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا ہے۔ ایک جملہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ، بالکل دماغ صاف ہو جائے گا۔ واجب اس پہ کیا جاتا ہے جس سے ترک کرنے کا اندیشہ ہو۔ یہ لطف ہے،
بارے میں پتا ہے نا کہ یہ مولانا صاحب اتنے سمجھدار ہیں، ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. اگر انہیں کہا ہے کہ جی آپ نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ نے چھوڑنا ہے، تو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ بار بار انہیں کہنے کی ضرورت نہیں، نہ انہیں باؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے. ان سے امید ہی نہیں ہے کہ خواہ پڑھتے چلے جائیں. مگر جس کے بارے میں پتا ہو کہ ممبر پہ بھیجتے ہوئے اگر کہا ہے نا کہ 15 منٹ پڑھنا ہے اور وہ ماشاءاللہ 25-30 منٹ سے پہلے نہیں اترے گے، ان پر پھر واجب کر دیا جاتا ہے. تم پہ نمازیں واجب ہیں اس لیے کہ تم ترک کر سکتے ہو. آل محمد اس کے شکر کے سجدے ادا کر رہے ہیں. فصل لے ربک وانحر، میرے حبیب میں نے کوثر دی، کوثر تو کیا کرنا؟ فوراً سجدہ کرنا، فوراً، درمیان میں فاصلہ ہی نہ ہو. یہ جلالت قدر کوثر ہے. جائیے پڑھ لیجئے قرآن. مریم کو پروردگار نے عیسیٰ عطا کر کے کہا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم میں نے تجھے عیسیٰ دیا ہے سجدہ کر، اور یا محمد سے کہا میں نے کوثر دی ہے سجدہ کر. جو مریم پہ سجدہ واجب کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو محمد پہ سجدہ واجب کرتے ہیں اسے زہرا کہتے ہیں. سجدہ کر، فصل فوراً سجدہ کر، فوراً نماز. وانحر، آئے میزان الاعتدال وہ پڑھ لیجئے گا جا کر. انہوں نے ایک فرمان درج کیا ہے. کائنات کے رسول نے فرمایا کہ پروردگار نے جیسے ہی کوثر عطا کی تو جبریل ایک پیغام لے کے آیا کہ پروردگار بعد تحفہ درود السلام کہہ رہا ہے یا محمد انی احب فاطمہ فاسجد فسجدت. اے میرے محبوب میں نے تمہیں زہرا عطا کی ہے اور تو جانتا ہے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، فوراً سجدہ کر. رسول فرماتے ہیں فسجدت، تو میں نے فوراً سجدہ کیا. اس بات پر رحمت پہ رحمت اتری ہے. اچھا سوال یہ ہے پروردگار یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے زہرا عطا کی ہے خیرات کر. اس سے قیمتی جملہ حضور میرے پاس نہیں اور مجھے امید ہے کہ یہاں قدردانی ہوگی. خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا میں نے یہ نعمت عظمیٰ دی، تجھے زہرا عطا کی، خیرات کر، صدقہ دے، روزہ رکھ، کعبے کا حج کر. خدا کہہ رہے نہیں سجدہ کر. اس لیے کہ یہ کوثر اسے دی گئی ہے جسے پہلے خدا کل کائنات دے چکا ہے. اس کے بعد بس خدائی بچتی ہے، اس لیے کہہ رہا ہے سجدہ کر. اس کے بعد صرف خدائی خدا ہی بچتا. جو چپ ہے کیا خیال ہے کچھ بچتا؟ وہ پروردگار کہہ رہا ہے جو پہلے محبوب سے کہہ چکا ہے لولاک لما خلقت الافلاک خلقتک لاجلی وخلقت الاشیاء لاجلک. میں نے کائنات بنائی ہے تیرے لیے، تجھے بنایا ہے اپنے لیے. اور ایسا بے نیاز محبوب تھا پلٹ کے اس نے کہہ دیا ترکت ما سواک لاجلک، جو کائنات تو نے میرے لیے بنائی تیری محبت میں نے بانٹ دی. اب محترم مجھے ایک قیمتی گھڑی تحفے میں دی. جناب مولانا صاحب یہ آپ کے لیے گھڑی لایا ہوں، آٹو کی گھڑی. اور 2-3 دن بعد آئے اور دیکھیں کہ کلائی پہ گھڑی نہیں. اور یہ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا صاحب وہ گھڑی کہاں گئی؟ تو میں پلٹ کے کہوں کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو میں نے آپ کا صدقہ کر دیا. آپ
سمجھ کے کیا کریں گے جی؟ مجھے پتا چلا تھا آپ حج پہ جا رہے ہیں، سواریوں پہ جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، تو میں نے آپ کا صدقہ کر دیا کسی کو دے دی۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے کہ اگلی مرتبہ اگر ان کا موڈ ہو کبھی مجھے گفٹ دینے کا، تو کیا یہ سوچیں بھی نہیں کہ یہ مولانا صاحب تو میری محبت میں اتنی قیمتی گھڑی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے، تو کوئی ایسا تحفہ دوں کہ محبت کا بھرم قائم رہ سکے۔ پروردگار دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ محبوب ہے جو کائنات کو خاطر میں نہیں لا رہا، اب کیا دیا جائے کہ میری محبت کا بھرم قائم رہے؟ محبت خدا کا بھرم قائم رکھنے کے لیے خدا نے کہا میرا محبوب میں نے تجھے کوثر عطا کر دیا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ شمس و قمر، یہ بحر و بر، یہ کواکب و نجوم، یہ کہکشائیں، یہ ہوا، یہ فضا، یہ خلا، محبوب تو کسی شے کو خاطر ہی میں نہیں لایا۔ اب میری محبت کا بھرم کیسے قائم رہے؟ تجھے کچھ ایسا تو دوں۔ مصطفیٰ نے مانگی نہیں، خدا نے دی ہے۔ دلیل دینے لگا ہوں، لطف تو بالا ہو جائے گا۔ مصطفیٰ نے مانگی نہیں، خدا نے دی ہے۔ محمد مانگتے تو اس کے لیے اٹھتے، خدا نے دی ہے تو محمد اٹھ رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے سن رکھا ہے۔ علی ابھی یہاں سے ہوتا ہے، علی زبان کا معاملہ نہیں، دل کا معاملہ۔ کائنات کا رسول رونق اب رسول منبر تھا، بات پھر اونچی ہے تو دھیمے لہجے میں پیش کروں تاکہ آپ بات کی بلندی کا لطف لے سکیں۔ رسول رونق اب رسول منبر تھے اور مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، تو رسول نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا جب جنت میں جائے گا تو خدا 70 حوروں سے اس کا عقد کرے گا۔ اچھا، میں جب بھی یہ جملہ کہتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ مومنین خوش ہو جائیں، لیکن علی والے کوئی ایسے بے نیاز لوگ ہیں، آئے 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 تو سمجھے ہیں، لطف لے حضور، لطف لے حضور۔ دنیا تو یہ حدیث سن کے چھلانگے لگاتی تھی، اور علی والوں کو جب بھی یہ حدیث سنائے نا کہ 70 حوروں سے آگے ہوگا تو آگے سے یوں سنتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ جملہ کہوں، یہ جملہ خاص طور پہ ذکر سیدہ میں، ذکر سیدہ میں یہ خاص تبرک ہے پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے۔ علی والوں کو حوروں کی اس لیے ضرورت نہیں کہ وہ اپنی حوریں ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ تو میری بیٹیاں، میری بہنیں میرے حق میں دعا کریں۔ جو زہرا کی کنیز ہے، معصوم فرماتے ہیں جو سیدہ کی کنیز ہے جب جنت میں شوہر سے ملے گی خدا سے کہے گی پروردگار اگر کوئی اور حور آئے گی بھی تو میری شکل کے علاوہ نہیں آئے گی۔
اور رسول نے فرمایا آپ کی بے نیازی کی سلام. تو رسول نے فرمایا جو مجھ پہ ایمان لائے گا جب جنت میں جائے گا تو خدا 70 حوروں سے اس کا عقد کرے. ہر کوئی خوش تھا 70 حوروں سے 70 حوروں سے تو ہر کوئی خوش تھا. خوشی خوشی باہر نکل گئے. سلمان محمدی نے نکلنے سے پہلے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ مومن کو 70 ملیں گی, علی تو امیر المومنین. رسول نے فرمایا علی کو ایک بھی نہیں, هو زوج البطول وزہرا کا شوہر ہے. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. پیچھے بیٹھے وہ بھی ہاتھ اونچے نظر آئے تو وقفہ ہے. رسول نے فرمایا باقی سب کو ملے گی, علی کو ایک بھی نہیں, ہوا زوج البطول. علی کی وہ شریکہ حیات جو علی کی حیات میں لا شریکہ ہے. صحابہ دیکھتے تھے کہ رسول جب بھی بیٹی آتی تھی نا تو رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے. تو ایک دن پوچھ لیا کسی نے یا رسول اللہ آپ جو عمل کریں ہم سنت سمجھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں جب بھی آپ کی بیٹی تشریف لاتی ہیں آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر اجازت دیں تو ہم بھی سنت سمجھ کے اپنی بیٹیوں کے لیے اٹھا کریں. کائنات کے رسول نے پلٹ کے فرمایا حل بناتکم کا بنت خدیجہ, اٹھا کرو اگر تمہاری بیٹیوں کی ماں خدیجہ. اس کا مطلب ہے یہ عزت صرف زہرا کے لیے نہیں تھی. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں. مستورات میں سیدہ کا جنازہ آئے. یہ اس ملکہ کی کہانی ہے جسے اس کے باپ کے نوکروں نے مارا. یہ جملہ اسرائیل تھا کہ ہر بدا سینہ پہ ہاتھ مار کے آ گئے. رسول آتے تھے نا اور سیدہ کو دیکھتے تھے. تاریخ میں لکھا ہے کہ جہاں رسول خود بیٹھتے تھے کہ وہاں سیدہ کو بٹھا دے, اور جب تک بی بی بیٹھی رہتی تھی رسول چپ کر کے کھڑے رہے. دنیا ہم سے پوچھتی ہے رونا کب بند کرو گے, دعا کرو ہم روتے روتے مر جائیں. زہرا بیٹھی رہتی تھی, رسول کھڑے رہتے تھے. پھر زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا, لوگ کرسیوں پہ بیٹھے رہے, زہرا کبھی یہ پاؤں اٹھاتی کبھی یہ پاؤں اٹھاتی. چچا سلمان انہیں بتاؤ میں ان کے نبی کی بیٹی. یا زہرا یا زہرا یا زہرا, یہی حق ہے پرسہ دینے کا جس انداز سے آپ پرسہ دے رہے ہیں. ایک سوال کیا ہے نا محمد کی بیٹی نے, غربت زہرا کی قسم, سوال کیا ہے نا محمد کی بیٹی نے.
غربت زہرا کی قسم اگر سامنے خدا ہوتا تو پتہ چلتا کہ سوال زہرا کی قیمت کیا ہے۔ یہ غربت ہے محمد مصطفیٰ کی۔ آنکھیں بند ہو گئی رسول کی۔ جو تھوڑا بہت حیا کرتے بھی تھے نا، رسول کی آنکھیں بند ہو گئی۔ پھر اللہ جانے زہرا کے گھر کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ یہ جو تسبیح آپ پڑھتے ہیں نا، جائیے شیخ صدوقی من لا یحضر الفقی پڑھیے۔ انہوں نے ایک روایت کو لکھا ہے کہ اس گھر کی بیٹیوں کو اپنے چچاؤں سے بڑا پیار تھا۔ ہر روز وقت صبح سیدہ کنیزوں کے جھرمٹ میں احد کے میدان میں جناب حمزہ کی قبر پہ جاتی اور جا کے راز و نیاز کرتی تھی۔ دونوں ہاتھ قبر حمزہ پہ رکھ کے، چچا حمزہ اب یہ ہو گیا ہے، چچا حمزہ آزادار سے بہتر کون جانے کا، بی بی کیا بتا رہی، چچا حمزہ اب یہ ہو گیا ہے۔ چچا حمزہ اس دروازے پہ میرا بابا رک کے اجازت لیتا تھا نا، چچا حمزہ بتا زہرا کیا کرے اس دروازے پہ لوگ اونچی آواز میں۔ ہمارا کام ہے ممبر سے اسباب گریہ فراہم کرنا۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ آپ بھی دعا کریں، بی بی چل کے آیا ہوں، کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کر۔ میں خدا کی قسم مسائل میں ڈرتا ہوں کسی مومن کی آنکھیں خشک ہوں، اللہ نہ کرے اس کے پہلو میں کوئی خون نہ رونے والا بیٹھا ہو۔ چچا حمزہ جس دروازے پہ نبیوں کا سلطان رک کے اجازت لیتا تھا نا، چچا حمزہ اب اس دروازے پہ لوگ اونچی آواز میں بولتے۔ چچا حمزہ جانتا ہے کیا ہو گیا ہے، چچا حمزہ اب لوگ علی کو سلام نہیں کرتے۔ چچا حمزہ تجھے کیا بتاؤں، اب تو علی سلام کرتے ہیں لوگ جواب نہیں دیتے۔ چچا حمزہ جس گلی سے علی گزرتا ہے لوگ گھروں کے دروازے بند کر کے کہتے یا علی کسی اور گلی سے گزر جایا کر، ہماری گلی سے نہ گزر۔ چچا حمزہ میں کیا کروں، مجھے بابا کے لیے رونے نہیں دیتے۔ جناب حمزہ کی قبر سے مٹی لے کر جناب زہرا نے مٹی کو پانی میں گوندھ کے دانے بنائے، پھر دھاگے میں پرو کے پہلی تسبیح بنائی۔ یہ اسلام کی پہلی تسبیح تھی جو محمد کی بیٹی کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ صاحب من لا یحضر الفقی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ ایک ہفتے کی صبح علی نے آ کے سیدہ سے پوچھا، سیدہ کیا ہوا، چچا حمزہ کی قبر پہ نہیں گئی؟ میں جملہ کہوں گا آپ سارا ظلم سمجھ لیں گے جو اب تک زہرا پہ ہو گیا ہے۔ زہرا کیا آج چچا حمزہ کی قبر پہ نہیں گئی؟ رو کے کہنے لگی یا علی اب مجھ سے چلا نہیں جاتا، یا علی اس دن جو پرسدار آئے تھے نا، یا علی میرے ہاتھ سے گر کے وہ تسبیح ٹوٹ گئی جس سے چچا حمزہ کے لہو کی خوشبو آتی تھی۔ مجھے غربت زہرا کی قسم، میں نے بہار الانوار میں یہ روایت پڑھی ہے، میرا صادق امام فرماتا ہے میری جدہ پہ ایسا ظلم ہوا ہے، تم نے تو سنا ہے نا کہ صرف پسلی ٹوٹی ہے، صادق امام کہتا ہے میری جدہ کے پہلو پر ایک اتنا بڑا زخم تھا کہ زہرا ہاتھ رکھتی تھی تو ہاتھ گم ہو جاتا تھا، تسبیح لہو میں ڈوب جاتی تھی، رو کے کہتی تھی بابا تیری زہرا۔ کر لیجئے ماتم، یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جی بھر کے ماتم کیا جائے۔ رسول نے آنکھیں بند کر لی، رسول نے آنکھیں بند کر لی۔ جو لوگ رسول کی وجہ سے حیا کرتے تھے، آپ کو یہی بتایا گیا ہے کہ دروازے پہ آگ لگا دی گئی۔ یہ 3 دن پہلے اپنی لائبریری میں سیدہ پہ کتابیں ڈھونڈتے اچانک ایک چھوٹا سا کتاب چاہتا میرے سامنے آیا، میں نے دیکھا یہ تو میں نے ابھی پڑھا ہی نہیں، لا کے میرے ٹیبل پہ رکھا اور یوں میں نے کھولا، جو روایت میرے سامنے آئی ہے، کیا اس کے بعد کیا پڑھوں گا، اس کے بعد میں کیا پڑھوں گا؟ جو روایت میرے سامنے آئی ہے نا، جگر پھاڑ دیا ہے اس نے۔ آپ نے تو یہی سنا نا کہ چلتا ہوا دروازہ زہرا پہ گرا ہے، اس لیے پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ مجھے غربت زہرا کی قسم، روایت کے لفظ یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں دروازہ گرنے سے پسلیاں نہیں ٹوٹی،
कुनफुस मलऊन आगे बढ़ा, पीछे दीवार थी, आगे दरवाजा था, दरमियान में मेरी जद्दा ज़हरा थी। ये कुनफुस मलऊन एक तरफ दीवार पे हाथ रख के दूसरे हाथ से जोर जोर से दरवाजे को मारता रहा। इसे मातम करो ना ज़दारो, इतनी मर्तबा दरवाजे को मारा कि मोहम्मद की बेटी की पसलियों के टूटने की आवाज, या अली मेरा रोज़ा है। मातम 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 करके, और कब करोगे मातम? अली के घर का आशूर है आज, अली के घर का आशूर है आज। पसलियां टूट गई ज़हरा की। अस्सलामु अलल मकसूरत यदहा वल मज़रूबत ज़लहा वल मस्जूजत ऐनाहा। तुम्हारे ज़माने का इमाम कहता मेरा सलाम मेरी उस दादी पर जिसके दोनों हाथ टूट गए थे, जिसकी पसलियां टूट गई थी, रो रो के आंखों के नीचे से हल्के बन गए थे। वो वक्त आ गया आज़ादारो, हमारी माए बहनें तशरीफ फरमा है, इनसे घर जाके पूछ लेना। बल्कि ये राज कौन नहीं जानता, बेटे छोटे हो और मां मर जाए तो बाप पाल लेता है। अल्लाह न करे कोई मां मरे और बेटियां छोटी हो। माएं दुआ करती हैं परवरदिगार आमीन अमार, मेरी बेटियां छोटी हैं। अल्लाह जाने उम्मत ने ज़हरा को कितना सताया। बेटियों के पास बैठ के कहती थी परवरदिगार ज़हरा जीना नहीं चाहती। जनाजा तैयार करो तो मैं एक जुमला गुर्बत करता हूं। पसलियां टूट गई, पूछ लेना डॉक्टर से, जिसकी पसली टूट जाए वो फिर लंबा सांस नहीं ले सकता। ज़हरा के सांस छोटे होते गए। जनाब फिजा कहती मैं देखती थी मोहम्मद की बेटी छोटे छोटे सांस लेती थी। अज़ादारो छोटे छोटे सांस लेती दुनिया छोड़ गई मोहम्मद की बेटी। अज़ादारो जब अली घर आए हैं, इसके बाद हर अज़ादार पे वाजिब है कि अपने रुखसारों की इबादत कर ले। अज़ादारो अली घर आए हैं, सैयदा दुनिया छोड़ चुकी है। अली इब्ने अबी तालिब कफन देने के बाद देख रहे हैं एक संदूक है जो फिजा कभी लेके उस कमरे में जाती है, कभी उस कमरे में जाती है, कभी उस पे चादर डालती है। तड़प के अली ने पूछा फिजा मुझे बता इस संदूक में क्या है? हाथ मांगेगा या अली बेहतर है न पूछ। अली ने फरमाया तुझे मेरी विलायत की कसम बता इसमें क्या है? ओ आज़ादारो अब जो फिजा ने संदूक खोला ज़हरा का खून आलू